الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جناب میں یوں عرض کرتے ہیں: زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ دوستان گرامی، زبان پہ راشا طاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کپ کپا رہا ہے اس بات کو بتاتے ہوئے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں ایک ایسا خبیث، ایسا لعین شخص جو کسی خاص مذہب کا چولا پہنے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ مذہب کا وفادار ہے نہ ملک کا وفادار ہے۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مسلمان بچہ جس مندر میں پانی پینے گیا، اس مندر کا مہنت جس کا نام یتی نرسنگھا نند سرسوتی ہے، اب یہ نرسنگھا ہے، بارہ سنگھا ہے یا خر سنگھا ہے؟ خر کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو، گدھے کی سینگ ہوتی نہیں ہے۔ ویسے یہ انسان تو ہے بظاہر، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی، اور اسلام کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر کے بہت کچھ بکواس کی۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر ڈینگے ہانکنا، اور جب میڈیا اپنا ہو، لوگ اپنے ہوں، اور وہاں پر اس قسم کی بکواس کرنا بہت آسان ہے۔ اسلام کے حوالے سے جو اس کے اشکالات تھے، اسلام کے حوالے سے اگر کوئی اس کو ڈاؤٹ تھا تو وہ اس پریس کانفرنس میں ان 5,000 ملاؤں کو نہیں جو بار بار ٹی وی پر جا کر ذلیل ہو کر مار کھا کے عورتوں کے ہاتھوں سے آتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے علماء کو بلاتا اور ان کے سامنے اپنے سوالات رکھتا۔ اس نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کی تعلیمات، ان کا نظریہ ایسا ہے کہ مسلمان جان لیں تو اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس کی اس بکواس کے خلاف پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے دلوں میں شعلے بھڑک اٹھے، اور کئی جگہوں سے ایف آئی آر کی گئی۔ بعض جگہوں سے نااہل پولیس والوں نے ایف آئی آر لینے سے انکار کیا تو لوگوں نے آن لائن اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ بعض جگہوں پر لوگوں نے پوسٹر لگائے اس طرح کے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ان نوجوانوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو جملہ ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، اس کے حق و صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا نفاذ، اس کو نافذ کرنے والے، اس پر عمل کرنے کی جو شرائط ہے وہ یہاں مفقود ہے۔ ہمیں احسن طریقے سے قانونی سہارا لے کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب اس نے مسلمانوں کو اس طرح للکارا ہے تو قوم مسلم کا ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں مرتے دم تک قرآن و سنت کی تعلیمات کا سختی سے پابند رہوں گا، اپنی صورت کو مومن صورت بناؤں گا، اپنے افعال و کردار میں سنت کی پیروی کروں گا، زندگی کے ہر راستے پر، ہر موڑ پر قدم بقدم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یقیناً بہت برا محسوس ہو رہا ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے، اسلام کو ٹارگیٹ کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہندوؤں نے اس کا رد نہیں کیا۔ میں نے بہت سے ہندو مذہب کی جانکاری رکھنے والے اچھے لوگوں کی باتیں بھی سنی جو اس کے خلاف ہے، اور وہ لوگ اس سے سختی کے ساتھ ناراض ہیں۔ اسلام پہ انگلی اٹھانے سے پہلے
اسے خود اپنے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ منو سمرتی کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شودر سنسکرت کے شلوک سن لے یا کسی برہمن کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے یا برہمن کا راستہ کاٹ لے یا برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، اس کی آنکھیں پھوڑی جائے، اسے درے سے مارا جائے، تو بھید بھاؤ اور اس طرح کی ظلم و زیادتی تمہارے یہاں خود موجود ہے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اس کے مذہب کے حوالے سے کچھ نہیں کہتا، بس میں اتنا کہوں گا جو اس نے پریس کانفرنس میں آ کر میڈیا کے سامنے بیان دیا ہے، کیا اس وقت وہاں کوئی مسلمان موجود تھا؟ نہیں تھا۔ اس کا بھی یہ ویڈیو آنے کے بعد بہت سے لوگوں میں بے چینی پائی گئی۔ نوجوانوں نے ہمیں فون پر، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ کا جواب کب آئے گا، آپ کب کہیں گے۔ یاد رکھو، کسی عالم کا جواب دیر آئے، ہو سکتا ہے اس تک خبر دیر سے پہنچی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشق رسالت کی آگ اس کی ٹھنڈی پڑ گئی ہے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی آئی ہے۔ جب ایک عام مسلمان تڑپ رہا ہے تو یقین جانیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ چکا ہو اور قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تواریخ کے حوالے سے، اور بالخصوص غیر مسلم دانشوران جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا اول نمبر کا انسان تسلیم کیا ہے، ہر اعتبار سے۔ بہرحال ہمارے ملک میں فضا خراب کرانے کے لیے، دو قوموں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ہندو مسلم جھگڑا کرانے کے لیے اس قسم کے کچھ شر پسند عناصر جو مذہبی لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ مذہبی رہنما کا کام تو محبت، امن کا پیغام دینا، بھائی چارے کا پیغام دینا اور ملک کو ترقی کے راستے پر لگانا ہے، نہ کہ لوگوں کو لڑوا کر اپنی روٹیاں سیک کر مزے لوٹنا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں سب اسی ذہنیت کے ہیں، بہت اچھی ذہنیت کے لوگ بھی موجود ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ میں قصہ مختصر یہ کہ اس خر سنگھا کو، بارہ سنگھا کو چیلنج دیتا ہوں۔ میرا نام ہے محمد کلیم حنفی رضوی، میرا موبائل نمبر ہے 9820672770۔ تیری آسانی کے لیے ہندی میں بول دوں 9820672770۔ میں کرلا ویسٹ ممبئی میں رہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہندوستانی، میرے باپ دادا ہندوستانی، ہم یہیں پلے، یہیں بڑھے، یہیں پیدا ہوئے، اور رب نے چاہا تو یہیں ہمیں تدفین بھی نصیب ہوگی۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے جو بکواس تو نے میڈیا پر کی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے چاہنے ماننے والے بھکتوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارا آمنے سامنے مقابلہ کر لے۔ قرآن پر جو تیرے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھے۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے قرآن کے حوالے سے تقلید کی، قرآن کو قرآن سے غلط ٹھہرایا اور تقریباً 115 آیات کا انکار کیا۔ حالیہ دنوں میں ایک ملعون رافضی خبیث وسیم رضوی نے بھی اس طرح کی خبیث حرکت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں بھی آریہ دھرم پرچار نام کی ایک کتاب لکھی گئی جس میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب کا رد اسی کتاب کے نام سے آگے بس حرف بڑھا دیا، یعنی آریہ دھرم پہ 4 حرف، اور خوب زبردست رد کیا۔ علماء نے ہمیشہ فتنہ ارتداد کا اور اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ جو کالجز، یونیورسٹیز سے اور ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے دنیاوی، وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کا بآسانی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ خبروں میں دیکھنے ملتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور یہ ہوا وہ ہوا، مساجد میں اذانیں بند کرا دی گئی، نمازیں بند کرا دی گئی، بہت سارا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس کی جگہ مندر کا فیصلہ آیا۔ آپ پوری ہندوستان کی تاریخ چھان کر دیکھیے، کہیں بھی مسلمانوں نے توڑ پھوڑ نہیں کیا، کہیں بھی مسلمانوں نے بسوں کو نہیں جلایا، ٹرینوں کو نہیں روکا، سڑکوں کو جام نہیں کیا، کھیتوں کو برباد نہیں کیا، لوگوں پہ حملہ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ صبر والی قوم تم کہاں دکھا سکتے ہو؟
تم کہتے ہو مسلمانوں کے مذہب میں لکھا ہے مارو کاٹو اور اپنے مذہب کو آگے بڑھاؤ۔ 750 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اگر اسی طرح مارا کاٹا جاتا تو آج 100 کروڑ ہندو موجود ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ تمہارے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں 100 کروڑ ہندو ہے اور 25 کروڑ مسلمان۔ 750 سال حکومت کرنے کے بعد ہم 25 کروڑ ہیں، آپ 100 کروڑ ہیں۔ تو یہ حکومت ایسی ہی نہیں کی گئی ہے، یہ حکومت دلوں پر کی گئی ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے، وہاں کے آئین کی پاسداری کرتا ہے اور ملک میں امن کی فضا بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ خرسنگھا جیسے چند لوگ اٹھتے ہیں اور دو لوگوں کو لڑاتے ہیں، جبکہ ملک میں کرونا ہے، جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ بے روزگاری سے جوجھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، معیشت بگڑ رہی ہے، جی ڈی پی گر رہی ہے، ملک کا روپیہ نیچے آ رہا ہے۔ یہ سارے مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ہندو مسلمانوں کو لڑوانا، گورنمنٹ کی املاک کو نقصان کروانا، فساد کروانا، دنگے کروانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم حکومت ہند سے پھر کہتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیجئے اور اس جیسے جتنے بھی بھڑکاؤ بھاشن کرنے والے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو لوگوں کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، انہیں فوراً جیل کے اندر ڈالا جائے۔ اور بہت مبارکباد ہیں وہ مسلمان، وہ ساری تنظیمیں، وہ ساری تحاریک، وہ سارے لوگ جنہوں نے اس کے خلاف FIR کی ہے۔ اپنا پرامن احتجاج آپ کرتے رہیے، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جتنی اسلام کی مخالفت کرے آپ اتنی سختی سے اسلام پر قائم رہیں، آپ اتنی سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب حق، مذہب اسلام کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکھنڈی، فسادی، آتنکوادی سرسوتی کو میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہے اسلام کے حوالے سے، اور چند سوالات میرے بھی ہوں گے اس کے مذہب کے حوالے سے، وہ جواب دے دے۔ مجھے امید قوی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا۔ بس مسلمان سختی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔